بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے جو ہمیں اوامر اور منہیات دیے ہیں، ان کے اندر سب سے پہلے ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بعد جو ہمارے لیے حجت ہے وہ احادیث رسول۔ جس طرح قرآن مجید سے احکامات ثابت ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا لازم، ضروری اور واجب ہے، اسی طرح جو احکامات احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا بھی لازم، واجب اور ضروری ہے۔ اب ہم قرآن مجید سے چند آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے قول اور عمل کے اوپر عمل کرنا اور آپ کی بات کو حجت ماننا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا، یہ تمام امور ہمیں ان آیات کریمہ سے معلوم ہوں گے۔ سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ہوتا ہے کہ مامورات پیغمبر پر عمل کرنا واجب ہے اور منہیات پیغمبر سے اجتناب کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آیت نمبر 2 سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی مطلقاً واجب العمل قرار دیا ہے کہ میری اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم اور واجب ہے، اور میرے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا وہ بھی تمہارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ آیت نمبر 3 سورہ آل عمران کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت محبوب خدا بندی، بنیاد اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت بھی ملے گی کب؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ سورۃ النساء کے اندر ایک اور آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس آیت میں اطاعت رسول کو بعین ہی اطاعت خداوندی قرار دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہی سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضلالت سے بچائے گا، اور اطاعت مصطفیٰ کا ثمرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس آیت میں مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم واجب الاتباع ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی واجب الاتباع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے
کہ رسول اللہ کی دعوت کو عام مخلوق کی دعوت کی طرح نہ سمجھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عظمت والی چیز ہے، رفعت والی چیز ہے۔ اس لیے جب نبی تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت پر، اس کے اعلان پر، اس کی پکار پر لبیک کہنا تمہارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت میں ایمان کی شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بلا تردد، بغیر کسی شک کے تسلیم کرنا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان تب ہی کامل ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو جو ہے تسلیم کرو گے، تب جو ہے تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت کا فیصلہ حجت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی حجت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حقیقت کے اندر اللہ کا فیصلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے کو اللہ کا قرآن گمراہ کہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تغابن کے اندر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اس آیت میں حکم ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان بالرسول کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر رب العالمین کا اعلان ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اور اس آیت میں مذمت ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے محرمات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا جیسے اللہ تعالیٰ کے محرمات ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرمات بھی ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ان کو ماننا بھی لازم ہے، اور جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام، ناجائز قرار دیا، ان کو ماننا اور تسلیم کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ سورہ فتح کے اندر رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو اللہ کی بیعت قرار دیا گیا۔ بیعت النبی کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ كَثِيرًا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام کاموں میں نمونہ ہے۔ اس شخص کے لیے جو توحید اور قیامت کا عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ اسوہ حسنہ پیغمبر کی زندگی وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس پر عمل کریں گے، رب کائنات دارین کی سعادت، عظمت اور رفعت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چند آیات کریمہ قرآن مجید میں سے آپ کو سمجھانے کے لیے ذکر کی گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت بھی لازم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تب ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانا جائے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت مانا جائے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت کی جائے گی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو مسائل نکلتے ہیں ان مسائل کے اوپر ایمان لایا جائے گا، ان اوامر کے اوپر عمل کیا جائے گا، تب جا کر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے اوپر عمل ہوگا،
تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کھل کر آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا، طریقوں سے، حدیثوں سے محبت کرنا، در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو اعتراض کریں گے، شبہات کریں گے، طرح طرح کے وسوسے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالیں گے کہ نہیں بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسے لوگ ان تمام آیات کریمہ کا کیا جواب دیں گے؟ ایسے لوگ حقیقت کے اندر ان آیات کریمہ کے منکر ہیں، جو صرف قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، وہ خود قرآن ہی کے دشمن ہیں، وہ خود قرآن ہی کے مخالف ہیں، خود قرآن ہی کی آیات کریمہ کے منکر ہیں، انہی کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو لہذا ہم ایسے لوگوں سے بچیں، قافلہ حق علماء حق کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا نسبت مضبوط رکھیں۔ جو عمل ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو اپنے عقل کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ علماء کرام اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ شرح صدر بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی راہیں بھی کھولیں گے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا شوق، ذوق، جذبہ اور جنون پیدا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔